میرا نام منظور حسین منگی۔ اس وقت میں کرنٹلی شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی میں آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ گزشتہ 2.5 سے 3 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ کام کرتے ہوئے۔ میں ویژول آرٹسٹ ہوں اور سابقہ سے ڈیزائنر بھی ہوں۔ میری جرنی خیرپور میرٹھ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اسکول لیول سے ہی میری ڈرائنگ بہت اچھی تھی اور وہاں پہ میرے اساتذہ جو تھے بہت قابل اور ماہر آرٹسٹ تھے، جن میں استاد غلام نبی فاروقی صاحب، سر ابوالحسن صاحب۔ تو ان سے انسپائریشن لے کے، اور میری فیملی بیک گراؤنڈ بھی کافی میرے جو سینئرس ہیں، کزنس وغیرہ، وہ آرٹسٹ ہیں، ان سے انسپائر ہو کے اس فیلڈ میں آیا۔ انیشیلی بیسس پہ سینما بینرس کے ساتھ کام شروع کیا، وہاں سے ڈرائنگ، کلر بنانے کا طریقہ، یہ سارا سیکھتا ہوا میں B.Ed میں سندھ یونیورسٹی میں بیچلر کے لیے ایڈمیشن میری ہوئی۔ وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا فائن آرٹس میں، اور فائن آرٹس کرنے کے بعد فوراً پروفیشنل فیلڈ میں آ گیا۔ پروفیشنلی مطلب میں نے پینٹنگ بنانا اسٹارٹ کر دی، گیلریز میں کام رکھنا شروع کر دیا، اور اسپیشلی میں نے واٹر کلر، جو ہماری فائن آرٹس کی ایک صنف ہے، جو میڈیم ہے، اور آئی تھنک تھوڑا مشکل میڈیم ہے باقی میڈیم سے، اس پہ میں نے کام کیا اور الحمدللہ اس پہ گرپ آئی۔ اور اس وقت میں ایز اے واٹر کلر آرٹسٹ انٹرنیشنل لیول پہ ایگزیبیشنز بھی ہوتی ہیں پاکستان کے اندر، تو ظاہر بات ہے ہو ہی رہی ہے۔ اور واٹر کلر میں پورٹریٹ پینٹنگ پہ میری کمانڈ ہے۔ اور جاب کے سلسلے میں میں پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کو میں نے جوائن کیا 2005 میں ایز اے سیٹ ڈیزائنر۔ وہاں کی جرنی ڈرامے، شوز وغیرہ، ایک انٹرسٹنگ فیلڈ تھی۔ اس میں پتہ ہی نہیں چلا 17 سے 18 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، جس میں مجھے 2010 میں بیسٹ ڈیزائنر ایوارڈ بھی ملا پاکستان ٹیلی ویژن کا۔ ایک ڈرامے کے اوپر پانی کا دیوار تھا، جس کے پروڈیوسر تھے منظور مقصی صاحب، اور اس کے علاوہ لاتعداد سندھی ڈرامے، جس میں ناٹک رنگ ہے، اور بہت بڑے بڑے پروڈیوسر کے ساتھ کام کیا۔ آن ایئر بھی گئے، اپریسیشنس بہت کافی ملی، میوزک شو کیے میں نے بڑے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میری جو آرٹ کی جرنی ہے، میری جو ڈرائنگ ہے، میری پینٹنگ ہے، واٹر کلر ہے، اس کو میں نے نہیں چھوڑا۔ مسلسل اس کو میں ٹچ میں تھا۔ اپنی جاب کے بعد، جاب کے علاوہ پارٹ ٹائم میں چھٹی والے دن اپنی اس پیشن کو، اپنے شوق کو میں نے کنٹینیو رکھا، اور اسی کنٹینیو رکھنے کی وجہ سے میں آج اس مقام پہ ہوں کہ میرا نام، میرے واٹر کلر کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوتی ہے۔ اور اس وقت میں یہاں پڑھا رہا ہوں، اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ایک میسج دیتا ہوں کہ آپ فوراً جو ہے وہ ہتھیار پھینک دیں، یا اسٹرگل نہ کریں، یا ایکسرسائز نہ کریں۔ منع کرتا ہوں ان کہ آپ مسلسل کیے جائیں۔ آپ کے ہاتھ میں اسکیچ بک، کلرز ہونے چاہیے، جب بھی بیٹھے، جہاں بھی بیٹھے آپ کام کریں، اور یہ جو مسلسل کام کرنے کی جو آپ کی اسٹرگل ہے، جو عادت ہے، یہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی، یہ آپ کو منزل کی طرف پہنچائے گی۔ اور کوئی بھی فیلڈ ہے اس میں آئی تھنک آپ اس کو فل سٹاپ نہیں لگا سکتے۔ آپ جتنا آپ کام کیے جائیں گے، آپ کے لیے راستے اور کھلتے جائیں گے۔ میں اسپیشلی اپنی پینٹنگ کی فیلڈ کے بارے میں بات کروں گا، آرٹ کے بارے میں بات کروں گا، کہ اس کے اندر آپ جب آئیں گے تو آپ کے پاس اتنے سارے میڈیمز ایکسپلور ہوتے جائیں گے، اتنی ساری ٹیکنکس ایکسپلور ہوتی جائیں گی، آپ بوڑھے ہو جائیں گے مگر آپ کے کام میں جدت آتی جائے گی، کبھی فل سٹاپ نہیں ہوگا۔ تو میں ینگ دوست جو ابھی آ رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر، ان کو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو لائٹ نہ لیں، صرف کسی ٹائم تک نہ رکھیں کہ کلاس کے اندر کام کرنا ہے تو باقی نہیں کرنا۔ آپ اس کو اپنی زندگی کا ایک پارٹ بنا لیں، حصہ بنا لیں۔ اگر آپ نے اس فیلڈ کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے تو چاہے یہ فائن آرٹس کی فیلڈ کافی وسیع ہے، جس کے اندر آپ کا پینٹنگ کے ساتھ ٹیکسٹائل، فیشن، کمیونیکیشن ڈیزائننگ، اسکلپچر، پرنٹ میکنگ، اور آگے جس طرح AI آ رہی ہے، ان کا سب کا بیس، سب کی بنیاد فائن آرٹ ہے۔ ڈرائنگ ہے آپ کی، کلر کمبینیشنس ہیں، کلر کی اسٹڈی ہے۔ تو یہ جو آپ اس پہ
کام کیے جائیں مسلسل اور کبھی تھکے نہیں. تھک کے ہار جائیں گے یا اگر یہ سمجھیں کہ میں بس ایک اسٹیپ آ کے پہنچ گیا ہوں تو یہ شاید آپ کی غلط فہمی ہو. آپ مسلسل اسٹرگل کریں اور جب تک زندگی ہے آپ اپنے میڈیمز، اپنا انداز، اپنے اسٹائل اس کو ایکسپلور کریں. ظاہری طور پہ تو ہماری فیلڈ بہت مشکل ہے اور اس میں شروعاتی طور پہ بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، دل برداشت ہو جاتے ہیں. مٹیریل مہنگا ہے، کام سیل نہیں ہوتا، گفٹ کے طور پہ تو لے جاتے ہیں مگر کوئی آپ کو مٹیریل کے پیسے نہیں دیتا. تو یہ ساری چیزیں وقت کی ایک لمٹ ہوتی ہے، آپ کو کرنا بھی پڑتا ہے. مگر جب آپ آگے آئیں گے اور مسلسل آپ اس کام کو کنٹینیو رکھیں گے تو آپ کو کامیابی ملیں گی اور آپ کی گرپ آئے گی اور آپ کا کام ریکگنائز ہوگا اور آپ اس میں سے ظاہری بات ہے نام اور پیسے اور شہرت بھی کما سکتے ہیں. تو میرا تو یہی مشورہ ہے شروع سے آخر تک. تو مستقل مزاجی ہونی چاہیے. مستقل مزاجی کسی بھی کام میں آپ اپنا ٹائم دیں تو اس کو کیے جائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ شوق سے 2 دن کام کیا پھر آپ نے چھوڑ دیا. اس سے کامیابی شاید نہ مل پائے. آپ کو 24 گھنٹے اسی حوالے سے سوچنا پڑے گا اور اس فیلڈ میں رہنا پڑے گا. اور یہ فزیکلی ہاتھ سے تو ہم کیے جاتے ہیں کام مگر یہ مینٹل ذہنی طور پہ بھی آپ سمجھیں کہ آپ آرٹسٹ ہیں اور آپ کا دماغ کام کرتا رہے. فیلڈ تو بہت ساری ہیں. میرا سب ینگس کو، نوجوانوں کو یہی مشورہ ہے کہ جب آپ نے ایک فیلڈ چوز کر لی، پہلے تو چوز کرنا ایک تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے. تو جب آپ نے ایک چوز کر لی تو اس کو پکڑے رکھنا ہے، پھر اسی میں آپ نے ٹائم دینا ہے اور اسی میں آپ نے محنت کرنی ہے. ایکسپیریمنٹ بعد میں نہیں کرنا. اگر آپ اس طرح سے ایکسپیریمنٹ کرتے جائیں گے تو یہ لائف تو گزرتی جائے گی مگر آپ کو کسی بھی فیلڈ کے اوپر کمانڈ نہیں آ پائے گی. تو آپ فیلڈ چوز کریں سوچ سمجھ کے، جس میں آپ کا پیشن ہو، جس میں آپ کا شوق ہو. میٹرک کے بعد یا انٹر کے بعد آپ نے کوئی بھی سبجیکٹ اگر آپ نے چوز کر لیا تو اپنی زندگی بس پھر اس میں وقف کر دیجیے گا.